برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، قرآن و سنت میں ذکر کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ میں اس بیان میں ایک دو آیات اور ایک دو احادیث کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں جس سے فضائل ذکر پر روشنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کہ کھڑے بیٹھے کربٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سارا نظام بیکار تو پیدا نہیں کیا، اے اللہ تیری ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ ان آیات میں جیسا کہ ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح نظام عالم میں غور کرنے کی دعوت بھی دی جا رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب صبح سو کر اٹھتے ہی سورۃ آل عمران کے اس آخری رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر ہم لوگ بھی کر سکیں تو یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ یہ تو آیات تھیں۔ ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے جس میں کہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور مضمون اللہ کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، شریعت کے احکام تو بہت ہی ہے، ساری سب پر ہی عمل کرنا ضروری ہے، لیکن آپ مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں کہ میں اس کو اپنا دستور بنا لوں، اپنا مشغلہ بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تم ہر وقت اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہو، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر حالت میں تم اللہ کو یاد کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی آخری عمر میں یمن کا حاکم بنا کر روانہ کیا تو کافی دور تک ان کے ساتھ چلتے رہے۔ حضرت معاذ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ نکیل پکڑے ہوئے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی نصیحتیں بھی کیں، انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہو۔ سلاسل اربع میں سے جو سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ 12 تسبیح کا ذکر جہری کراتے ہیں۔ اس پر لوگ پوچھتے ہیں جی اس کا جہراً ذکر کرنے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے ثبوت تو بہت سارے ہیں، میں ایک مثال کے طور پر ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو
کہ لوگ تمہیں مجنون دیوانہ کہیں، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں۔ اب مجنون، دیوانہ، ریاکار تو تبھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو بہت زیادہ ذکر کرتا ہو، اور دوسرا یہ کہ بلند آواز سے ذکر۔ ایک آدمی آہستہ آہستہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو اس کو کون دیوانہ کہے گا یا کون مجنون کہے گا؟ تو یہ تو مثال کے طور پر میں نے ایک حدیث بیان کر دی، ورنہ تو علماء کرام نے ذکر جہری کے بڑے دلائل اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔